بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ فائنل نیو بک 2025-2026 11th انگلش یونٹ نمبر 13 رباعیات A poem by علامہ محمد اقبال۔ آج ہم اس نظم کے اشعار کا آسان اردو ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس پوئم میں کون سے ٹاپکس یا تھیمز ڈسکس ہوئے ہیں۔ 11th انگلش کی 2025 کی بکس کے تمام نوٹس کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل سکتے ہیں۔ Faith is like Abraham at the stake, to be self-honoring and God drunk is faith, hear me۔ Faith کا مطلب ایمان، اسٹیک آگ کا الاؤ، ٹو بی ہونا، سیلف آنرنگ خودداری یا عزت نفس، گاڈ ڈرنک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست۔ فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک، ایمان ایسا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ پر ڈال دیا گیا ہو۔ سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ، خودداری اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد میں ڈوبے رہنا یہی ایمان ہے۔ ہیئر می، میری بات سنو۔ اگر ہم اس شعر کے مفہوم کو بیان کریں تو کچھ یوں بنتا ہے، شاعر ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی سے تشبیہ دیتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ انسان ہر قسم کی مشکلات میں بھی ثابت قدم رہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم رہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ اسے اپنی خودداری اور عزت نفس کا خیال رہے اور وہ خدا کی محبت اور یاد میں پوری طرح مست اور سرشار رہے۔ اس شعر میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ سیملی، سیملی کیا ہوتا ہے؟ کمپیئرنگ ٹو تھنگز یوزنگ ورڈز لائک ایز اینڈ لائک۔ ایز اور لائک ان دونوں ورڈز کا استعمال کر کے دو چیزوں کا موازنہ کرنے کو سیملی یوز کرنا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ فیتھ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسلامک انٹر ٹیکسچویلٹی، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامک ریفرنس ٹو دا اسٹوری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا اسلامی ریفرنس دینا اسلامک انٹر ٹیکسچویلٹی کہلاتا ہے۔ پرسونیفیکیشن، گیونگ ہیومن لائک کوالٹیز ٹو نان ہیومن تھنگز، انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ غیر انسانی چیزوں کو عطا کرنے کے عمل کو پرسونیفیکیشن استعمال کرنا کہتے ہیں۔ یہاں پر فیتھ کو سیلف آنرنگ اور گاڈ ڈرنک کہا گیا ہے۔ حالانکہ فیتھ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے اور اس کو انسانی خصلتیں یا خوبیاں دی گئی ہیں، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیتھ کا جو ورڈ ہے اس کو پرسونیفائڈ کیا گیا ہے۔ پیراڈاکس، یہاں پہ ایک ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے گاڈ ڈرنک۔ تو یہ بظاہر دو متضاد خیالات ہیں، دنیاوی نشہ جو کہ مستی کی پست ترین شکل ہے، اور دوسری طرف خدا کی محبت کا نشہ جو کہ محبت کی اعلیٰ اور عمدہ ترین شکل ہے۔ ویسے ہم دنیا میں ڈرنک کا لفظ یوز کرتے ہیں جو ہم دنیاوی نشے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اس ورڈ کا یوز کرنا ایک پیراڈاکس ہے۔ ان دونوں متضاد آئیڈیاز کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس کو ہم پیراڈاکس کی مثال بولیں گے۔ You whom this age's way so captivate, to have no faith is worse than slavery۔ You، تم لوگ یعنی ریڈرز جو اس پوئم کو پڑھ رہے ہیں، ہوم جن کو، دس ایجز وے اس زمانے کے چال چلن نے، سو کیپٹیو اتنا مسحور کر دیا ہے کہ آپ اس کے اندر کھو چکے ہیں، ورس دین سلیوری، تو اگر آپ زمانے کے چلن میں کھو چکے ہیں تو آپ غلامی سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ، آپ لوگ جن کو اس زمانے کی چالوں نے اپنے سحر میں یا جادو میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے
اور آپ زمانے کی چالوں میں کھو چکے ہیں تو یوں ہی سمجھیں کہ آپ کی زندگی غلامی سے بھی بدتر ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں جو زمانے کے دھوکے میں آ گئے ہیں، وہ لوگ جو دور حاضر اور دنیا داری میں کھو چکے ہیں۔ شاعر ان تمام انسانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ ایمان کھو دینا غلامی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر آدمی اندرونی آزادی اور وقار اور عزت کھو دیتا ہے۔ اس شعر میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں وہ 3 ہیں۔ اپاسٹرفی، دا پوئٹ ڈائریکٹلی ایڈریسز دا پیپل آف ہز ٹائم۔ اگر پوئٹ ڈائریکٹ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو ہم اس فینامینن کو، اس عمل کو بولتے ہیں اپاسٹرفی۔ یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ، یہاں پہ یو کا لفظ استعمال کر کے شاعر نے ڈائریکٹلی اپنے ریڈرز کو مخاطب کیا ہے۔ پرسونیفیکیشن سے مراد غیر انسانی چیزوں کو انسانی خوبیوں سے نوازنا۔ یہاں پر آپ کو ایکسپریشن ملے گا ایجز وے، تو یہاں پہ یہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے ایج، اس کو ایسے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ گویا اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ انسانوں کو اپنے جادو میں مبتلا کر سکے، یعنی اس ورڈ کو انسانی خوبی دے دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ایج کو یہاں پر پرسونیفائڈ کیا گیا ہے۔ ہائپربول، چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ ہم کسی چیز کی اہمیت پر زور دے سکیں، اس عمل کو ہم ہائپربول بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، یہاں پہ ایگزیجریشن یا بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ ایمان کے بغیر زندگی تباہ کن ہے یا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈز۔ اسٹرینج لینڈز، اجنبی یا غیر ملک، اسلامز فائر، اسلام کی روحانی طاقت، بلینڈز گل مل جانا، ہارمنی ہم آہنگی یا اتحاد کو کہتے ہیں، ڈیپینڈز دار و مدار یا انحصار۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز، اجنبی ملکوں کی موسیقی اسلام کی روحانی طاقت کے ساتھ گل مل جاتی ہے۔ آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈز، اور اسی بات پر کسی بھی قوم کی ہم آہنگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ دوسری تہذیبوں کے فن یا اثرات تبھی فائدہ مند ہیں جب وہ اسلام کی روح کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ اسی امتزاج سے قوم میں اتفاق اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یوں یہ امت اپنے اصل تشخص کو قائم رکھتے ہوئے دنیا کی ترقی سے بھی حصہ لے سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم چاہے دوسروں کی تہذیب بھی فالو کریں، لیکن ہم نے دوسروں کی تہذیب اسلام کے اصولوں کی روشنی میں فالو کرنی ہے، اسلام سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس شعر میں میٹافر، پرسونیفیکیشن اور سمبلزم یوز ہوئی ہے۔ میٹافر سے مراد 2 چیزوں کا موازنہ ہے، لائک اور ایز کے ورڈ یوز کیے بغیر۔ اب یہاں پہ دیکھیے اسلامز فائر، یہاں آگ دراصل اسلام کے جذبے، جوش اور روحانی حرارت کا استعارہ ہے۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈز، دوسری تہذیبوں کے اثرات اور فنون کو میوزک کہنا استعارہ ہے۔ پرسونیفیکیشن، انسانی خوبیوں سے غیر انسانی چیزوں کو نوازنے کے عمل کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس شعر میں فائر اور میوزک کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہستیاں ہوں جو آپس میں گل مل سکتی ہیں۔ سمبلزم سے کیا مراد ہے؟ یوزنگ این آبجیکٹ اور ورڈ ٹو ریپرزینٹ اے ڈیپر آئیڈیا، جب ہم کوئی چیز یا کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہماری مراد اس سے کسی علامتی یا گہری میننگ کو لینے کی ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم سمبلزم کہتے ہیں۔ میوزک، یہاں پہ میوزک بظاہر ایک آسان ورڈ ہے جس کا استعمال ہم نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم غیر ملکی اثرات اور فنون کی علامت کے طور پہ اس کو یوز کر سکیں۔ فائر ویسے تو آگ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس ورڈ کا سمبولک میننگ ہم نے لینا ہے جو کہ ہے اسلامی روح اور ایمان۔ ہارمنی ہم آہنگی، یہاں پہ علامتی طور پہ اس سے مراد قومی اتحاد اور ہم آہنگی ہے۔ ایمپی آف کنکورڈ از دا سول آف یورپ ہوز سویلائزیشن ٹو نو میکا بینڈز۔ کنکورڈ اتفاق یا ہم آہنگی، سول روح، سویلائزیشن تہذیب کو کہتے ہیں، ٹو نو میکا
کسی بھی مکہ کی طرف یا کسی بھی ایک مرکز کی طرف نہیں. بینڈز جھکتی. ایمٹی آف کنکورڈ از دا سول آف یورپ. یورپ کی روح اتحاد یا ہم آہنگی سے خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوز سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز. کیونکہ یورپ کی تہذیب کسی مکہ کے سامنے نہیں جھکتی. یورپ کی تہذیب بظاہر تو ہمیں ترقی یافتہ معلوم ہوتی ہے، مگر اس کی روح میں اصل ہم آہنگی اور سکون موجود نہیں ہے، کیونکہ یورپی تہذیب مکہ کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح مسلمانوں کے لیے اسلامی روحانیت کا ایک مرکز ہے مکہ کی صورت میں، جہاں جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جھکتے ہیں، اس طرح یورپی تہذیب کا کوئی ایک سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے جو ان کو متحد کر سکے. اس لیے یورپ کی تہذیب باطنی نور اور اخلاقی ہم آہنگی سے خالی ہے. اس شعر میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں وہ پرسونیفیکیشن اور سمبلزم ہے. پرسونیفیکیشن انسانی خوبیوں سے غیر انسانی چیزوں کو نوازنا. یہاں پر ایکسپریشن ہے سول آف یورپ، یورپ کی روح. روح انسانوں کی یا جاندار چیزوں کی ہوتی ہے. یہاں پر ہم بولیں گے کہ یورپ کا جو ورڈ ہے، ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، اس کو پرسونیفائڈ کیا گیا ہے اور اس سارے عمل کو پرسونیفیکیشن بولا جاتا ہے. سمبلزم یوزنگ این آبجیکٹ اور ورڈ ٹو ریپرزینٹ اے ڈیپر آئیڈیا. ایک خفیہ یا گہرے میننگ کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ اور آبجیکٹ ہم استعمال کرتے ہیں، اس عمل کو سمبلزم کہتے ہیں. یہاں پر یورپ کا ورڈ ویسے تو یہ ایک نام ہے ایک بر اعظم کا، خطے کا، لیکن یہاں پہ علامتی طور پہ اس سے مراد مادیت، عقل پرستی یا خود غرض تہذیب ہے. اسی طرح مکہ یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن یہاں پہ لفظ مکہ سے ہم علامتی میننگ لیں گے جو کہ ہیں ایمان، روحانیت، توحید، اخلاقی مرکز. Love's madness has departed. In the Muslims' veins the blood runs thin. Love پیار، محبت یا عشق، میڈنس دیوانگی یا جنون، ڈپارٹڈ رخصت ہو چکی، وینز رگیں، بلڈ رنز تھن خون پتلا ہو چکا. لوز میڈنس ہیز ڈپارٹڈ، عشق کی دیوانگی رخصت ہو چکی ہے. ان دا مسلمز وینز، مسلمانوں کی رگوں میں، دا بلڈ رنز تھن خون کمزور یا پتلا ہو چکا ہے. یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے عشق حقیقی اور دیوانگی محبت رخصت ہو چکی ہے. اب مسلمانوں کی رگوں میں وہ پرجوش خون اور ولولہ باقی نہیں رہا جو کبھی اسلام کو زندہ رکھتا تھا. یعنی مسلمانوں کی زندگی میں روحانی حرارت اور ایمانی قوت یا ایمانی جوش کمزور ہو چکا ہے. Literary devices used in this verse are metaphor, personification and symbolism. Metaphor جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کیا ہے کہ like اور as ان دونوں الفاظ کا استعمال کیے بغیر دو چیزوں کا موازنہ میٹافر کہلاتا ہے. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا میٹافر ہوتا ہے. یہاں پر ایکسپریشن ملیں گے آپ کو لفظ میڈنس اور بلڈ رنز تھن، یہ دونوں میٹافرز ہیں کیونکہ لفظ میڈنس میں عشق حقیقی کی شدت کو جنون کہا گیا ہے اور جنون کہنا ہی استعارہ ہے. بلڈ رنز تھن یہاں پر ایمانی قوت کو خون کا کمزور ہونا کہہ کر پکارا گیا ہے اور ایمانی قوت کو کوئی اور نام دینا استعارہ ہوتا ہے، میٹافر کا استعمال کہلاتا ہے. پرسونیفیکیشن انسانی خوبیوں سے غیر انسانی چیزوں کو نوازنا. یہاں پر لفظ میڈنس ہیز ڈپارٹڈ، محبت کی دیوانگی کو یہاں پر ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ وہ کوئی زندہ چیز ہو جو آ جا سکتی ہو. اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر پرسونیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے. محبت کی دیوانگی کو انسانی خوبی سے نوازا گیا ہے. سمبلزم سے مراد جب ہم کوئی آبجیکٹ یا ورڈ یوز کر کے کوئی گہرا یا چھپا ہوا یا علامتی میننگ ظاہر کرنا چاہ رہے ہوں تو اس عمل کو سمبلزم بولتے ہیں. یہاں پر جو ورڈ یوز کیا ہے ہم نے لو، اس کا سمبولک میننگ ہوگا ایمان، روحانیت، قرب الہی. اور اسی طرح جو ورڈ یوز ہوا ہے بلڈ، اس کا سمبولک یا علامتی میننگ ہوگا جذبہ، طاقت، ولولائے ایمانیت یا ایمانی جذبہ. رینکس بروکن، ہارٹس پرپلیکسڈ،
prayers cold, no feeling deeper than the skin. Ranks broken, اتحاد ختم ہو چکا، صفیں ٹوٹ چکی. Hearts perplexed, دل حیران و پریشان ہو چکے. Prayers cold, دعائیں قبول نہیں ہوتی. No feeling deeper than the skin, ایسا احساس جو صرف سطحی ہو، سطح پر ہو، جو زیادہ گہرا نہ ہو. Ranks broken, hearts perplexed, prayers cold, صفیں ٹوٹ چکی ہیں، دل پریشان اور حیران ہیں، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی دعائیں سرد ہو گئی ہیں. No feeling deeper than the skin, اور تمام احساسات سطحی ہیں، یعنی کوئی بھی احساس سطح سے زیادہ گہرا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر چکی ہیں اور ان کے دل پریشان ہیں. ان کی عبادتوں میں وہ حرارت اور اخلاص باقی نہیں رہا. ان کی تمام دعائیں رسمی اور بے جان ہیں جو قبول نہیں ہوتی، اور ان کے احساسات سطحی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے دل کی گہرائی سے ایمان اور محبت پیدا نہیں ہوتی. یہاں پر میٹافر اور سمبلزم لٹریری ڈیوائسز کے طور پر یوز ہوئی ہیں. میٹافر کیا ہوتا ہے؟ ایز اور لائک، یہ دونوں ورڈز یوز کیے بغیر دو چیزوں کا موازنہ کرنا. یا اس کی دوسری تعریف کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کوئی اور چیز کہہ دیں یا ایک چیز کو کسی دوسرے نام سے پکارنے کو میٹافر ہم کہہ سکتے ہیں. پریئرز کولڈ، پریئرز کو کولڈ کہنا میٹافر ہے. اسی طرح نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، یہاں پر سطحی جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اسکن کا لفظ استعمال کرنا میٹافر ہے. سمبلزم، یوزنگ این آبجیکٹ اور ورڈ ٹو ریپرزینٹ اے ڈیپر آئیڈیا، کسی چھپے ہوئے گہرے یا علامتی میننگ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ورڈ یا آبجیکٹ کا استعمال کرنا سمبلزم کہلاتا ہے. رینکس بروکن، صفیں ٹوٹ چکی، اس کا علامتی طور پہ مطلب یہ ہے امت مسلمہ کی وحدت ٹوٹ چکی. ہارٹس پرپلیکسڈ، اس فریز کا سمبولک میننگ ہوگا ذہنی اور روحانی انتشار. اب ہم بات کریں گے مجموعی طور پر ان لٹریری ڈیوائسز کی جو اس پوئم میں یوز ہوئی ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ لٹریری ڈیوائس کیا چیز ہوتی ہے. A literary device is a technique، پہلی بات کہ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے used by writers، اور اس تکنیک کو یوز کون کرتا ہے؟ رائٹرز یا پوئٹس. اور کیوں یوز کرتے ہیں؟ to make their writing more interesting and clear، تاکہ ان کا لکھا گیا کام چاہے وہ پروز ہو یا پوئٹری ہو وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکے اور اس کے میننگ زیادہ واضح ہو سکیں. یہ جو ہم نے پوئم پڑھی ہے اس کا ٹائٹل ہے رباعیات. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رباعی کس کو کہتے ہیں. رباعی یا کوارٹرین، a quatrain of 4 lines usually with an A or tetra A rhyme scheme. 4 مصروں پر مشتمل نظم کو رباعی کہتے ہیں جس کا عام قافیہ بند، یعنی ان مصروں کے آخر پر جو ساؤنڈز ہیں وہ کچھ اس طرح سے رائم کرتی ہیں یا آپس میں ایک طرح کی ہوتی ہیں. پہلے 2 مصروں کے آخری ساؤنڈز ایک طرح کی ہوتی ہیں، تھرڈ والے مصرے کی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور چوتھے مصرے کے آخری ورڈ کی آخر پہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ساؤنڈ پہلے 2 مصروں کی آخری ساؤنڈ سے ملتی ہے. یا پھر 4 مصروں کے آخر پر جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے. یہ جو نظم ہم نے پڑھی ہے رباعیات، اس میں 3 رباعیاں ہیں، اور تینوں رباعیوں میں قافیہ بندی یا آخر پہ جو رائمنگ سکیم ہے، مصروں کے آخر پر جو ساؤنڈز ہیں ہر رباعی میں وہ رائم سکیم A ہے، یعنی پہلے 2 مصروں کے آخر پر جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہی ساؤنڈ چوتھے مصرے کے آخر پر آئے گی، اور تھرڈ والے مصرے کی جو آخری ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی مختلف ہوگی. میٹافر اینڈ سمبلزم، ایز اور لائک یہ 2 ورڈز ہیں. اگر تو ان دونوں کا استعمال کر کے ہم 2 چیزوں کا کمپیریزن کریں تو پھر اس کو سیملی بولتے ہیں، SIMILE. لیکن ایز اور لائک جیسے الفاظ استعمال کیے بغیر اگر 2 چیزوں کا کمپیریزن کر رہے ہوں، یا ایک چیز کو ہم دوسری چیز کہہ دیں یا ایک چیز کو دوسری چیز کا نام دے دیں تو اس کو ہم میٹافر بولیں گے. جبکہ کسی چیز یا لفظ کے ذریعے کسی اور گہری بات یا مفہوم کو ظاہر کرنا سمبلزم کہلاتا ہے. اس نظم شاعر نے ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کودنے کے واقعے سے تشبیہ دے کر ایمان کی پختگی کی علامت بنایا ہے. اسی طرح کمزور ایمان کو جسمانی کمزوری سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی فیتھ کو حضرت ابراہمز ولنگنس ٹو انڈیور فائر، حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے سے موازنہ کیا گیا ہے بغیر ایز اور لائک جیسے ورڈ یوز کر کے. تو یہاں پہ میٹافر استعمال ہوئی ہے.
اور Muslims' weakened spiritual vitality contrasting with the vigor of true faith. مسلمانوں کی کمزور روحانی طاقت حقیقی ایمان کی طاقت سے متضاد ہے. یعنی اگر مسلمانوں کو حقیقی ایمان چاہیے تو ان کو اپنی روحانی طاقت کو بہتر بنانا ہوگا جو کہ اس وقت کمزور ہے. اس کمزور روحانی حالت کو بہتر بنا کے مسلمان حقیقی ایمان تک پہنچ سکتے ہیں. پیراڈاکس اینڈ آکسیمورون. ایسے الفاظ یا خیالات کا آپس میں ملا دینا یا آپس میں ملاپ جس میں بظاہر تو تضاد ہو لیکن یہ تضاد معنی میں گہرائی پیدا کر رہا ہو. اس نظم میں شاعر نے ایمان کے جذبہ کو ظاہر کرنے کے لیے پیراڈاکس اور آکسیمورون کا استعمال کیا ہے. پہلی مثال ہے گاڈ ڈرنک. ڈرنک کا عام طور پر مطلب ہوش کھو دینا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اپنی پہچان کھو کر اللہ کی یاد میں کھو جانا ایمان کی نشانی بتایا گیا ہے. اور گاڈ اور ڈرنک یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں لیکن ان دونوں متضاد الفاظ سے ایک گہرا میننگ لیا گیا ہے. اس لیے گاڈ ڈرنک کو ہم بولیں گے کہ یہاں پہ پیراڈاکس یا آکسیمورون یوز ہوا ہے. لفظ میڈنس. میڈنس کا جو ورڈ ہے اس سے عمومی طور پر ایسی کیفیت مراد لی جاتی ہے جہاں پر عقل کام نہیں کرتی لیکن یہاں اسی کیفیت کو عشق حقیقی کی پختگی ظاہر کیا گیا ہے. یعنی دنیاوی طور پر جس ورڈ سے ہم مراد لیتے ہیں کہ جہاں پہ عقل کام نہیں کرتی اسی ورڈ کو یوز کر کے ہم عشق حقیقی کی پختگی ظاہر کر رہے ہیں. تو بظاہر لفظ میڈنس یہ پیراڈاکس یا آکسیمورون ہے کیونکہ یہ دو بظاہر متضاد آئیڈیاز ہیں لیکن یہ متضاد آئیڈیاز کو استعمال کر کے ہم ایک گہرا میننگ یعنی عشق حقیقی کی پختگی ظاہر کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ پیراڈاکس اور آکسیمورون یوز ہوا ہے. جکسٹاپوزیشن اینڈ کنٹراسٹ. اس سے مراد کیا ہے؟ دو مختلف حالتوں یا تصورات کو ساتھ رکھ کر ہم شاعری پڑھنے والوں کے لیے فرق واضح کرتے ہیں. جیسے یورپ کا کھوکھلا اتحاد بمقابلہ اسلام کی ہم آہنگی اور اسی طرح سرد دعائیں بمقابلہ خالص عبادت کی گرمی. یورپ's empty concord versus Islam's harmony. Prayers cold versus warmth of sincere worship. یہ جو دونوں مثالیں ہم نے یہاں پہ بیان کی ہیں ان دونوں مثالوں میں بظاہر دو مختلف حالتوں یا تصورات کو آپس میں مقابلہ کروایا گیا ہے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو فرق واضح معلوم ہو سکے. پرسونیفیکیشن اینڈ اپوسٹرفی. غیر جاندار چیزوں کو انسانی صفات دینا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے جبکہ نظم پڑھنے والوں کو یعنی براہ راست قاری کو ڈائریکٹ خطاب کرنا اپوسٹرفی کہلاتا ہے. شاعر نے دونوں انداز یہاں پر اپنائے ہیں. ایجز وے اور سول آف یورپ یہ پرسونیفیکیشن کی ایگزامپلز ہیں کیونکہ ان دونوں مثالوں میں پہلی مثال میں ایج کو پرسونیفائڈ کیا گیا ہے اور دوسری مثال میں یورپ کو پرسونیفائڈ کیا گیا ہے. ہیئر می یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ. یہاں پر شاعر کا اپنے قاری کو یعنی نظم پڑھنے والوں کو ہیئر می میری بات سنو یو تم. شاعر کا پڑھنے والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کرنا اپوسٹرفی کی مثال ہے. سینسری اینڈ تھرمل امیجری. الفاظ کا ایسا استعمال جن کو پڑھ کر پڑھنے والے کو لگے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سونگ رہے ہیں چکھ رہے ہیں یا چھو رہے ہیں سینسری امیجری کہلاتی ہے. سینسری امیج کی مثال جو اس پوئم میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن. کہ ایسی فیلنگ جو صرف سطحی ہے جس کو ہم اصل میں محسوس نہیں کر رہے. یہاں پہ محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کو ہم سینسری امیجری بولیں گے. اور اسی طرح الفاظ کا ایسا استعمال جن کو پڑھ کر گرمی یا سردی کا احساس ہو. اب یہاں پہ ایکسپریشن یوز ہوئے ہیں اس پوئم میں فائر. فائر گرمی کی علامت ہے اور یہاں پہ اس کی مراد ہے کہ اسلام کی طاقت یا اسلام کی گرمی. اس کے برعکس کولڈ پریئر ٹھنڈی دعائیں یعنی ایسی پریئرز ایسی دعائیں جو جن میں کوئی گرمی نہیں ہوتی جو قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان میں خالص پان نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی. تو ان دونوں ایکسپریشنز میں فائر اور کولڈ یہ ٹیمپریچر میٹافرز ہیں انسان کی روحانی حالتوں کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں اور کیونکہ یہ گرمی اور سردی کا احساس دیتی ہیں اس لیے یہ جو دونوں ایگزامپلز ہیں فائر اور کولڈ یہ تھرمل امیجری کی مثالیں ہیں. ایلیوژن اینڈ اسلامک انٹرٹیکسچویلٹی. کسی مشہور واقعہ شخص کتاب یا متن کی طرف بغیر تفصیل بیان کیے
اشارہ یا حوالہ دینا ایلیوژن کہلاتا ہے۔ اس پوئم میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا حوالہ ملتا ہے، لہٰذا اس سٹوری کا حوالہ ایلیوژن کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن، حدیث یا اسلامی متن سے کسی اور متن میں ربط یا حوالہ دینا اسلامک انٹرٹیکسچویلٹی کہلاتا ہے۔ اس پوئم میں اسلامک انٹرٹیکسچویلٹی کی مثال ہے مکہ کا ورڈ یوز ہونا۔ اس پوئم میں مکہ مکرمہ، جہاں پر خانہ کعبہ بھی واقع ہے، اس لفظ کا حوالہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور یورپ کی روحانی خالی پن کی علامت ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو لٹریری ڈیوائسز کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر لٹریری ڈیوائسز کو لے کر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے کامنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔